السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ایول بیوٹی بائی سلمہ خان ایپیسوڈ نمبر 5۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناول کیسے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ناولس آپ کو پسند آئے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ زندگی کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر رہی تھی، مگر اس لڑکی کے دل میں کوئی الگ چیز ہی گھر کر گئی تھی۔ امی کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو احتشام بھائی ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، اوپر سے آپ بھی ان کی سائیڈ لیتی ہیں، اور اب آپ کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ جب وقت آئے گا تب کر لوں گی، ابھی کیا جلدی ہے؟ اس کی ماں نے ایک ہفتے سے اس کی شادی کی بات کر کے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، اور بالآخر اب وہ پھٹ پڑی تھی اور اپنی ماں کو کھلے الفاظ میں منع کر چکی تھی، مگر وہ کہاں سننے والی تھی۔ میری بات سنو، تمہیں پاکستان دیکھنے کا شوق تھا نا، تو پھر دیکھو، تمہیں تو وہیں بھیج رہی ہوں۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے چوم کر پھر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے تو وہ تو میں آپ کے ساتھ بھی دیکھ سکتی ہوں نا، اور ویسے بھی مجھے پاکستان آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے، کسی کی بیوی بن کر نہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو اس کی ماں اسے دیکھتی رہ گئی۔ کہاں وہ ہر روز پاکستان جانے کی رٹ لگا کر بیٹھی ہوتی تھی، اور اب وہ خود اس کو کہہ رہی تھی تو وہ منع کر رہی تھی۔ اس کی منہ بولی بہن جو پاکستان میں رہتی تھی، شاہ نور کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا۔ اس کی ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اب جب اسے بتایا تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ زبیر ایک اچھا انسان ہے، مجھے تو وہ تصویر میں ہی بہت اچھا لگا ہے، حقیقت میں تو اور اچھا ہوگا، اور تم تو جانتی ہو اس کی ماں بھی بہت اچھی ہے۔ ایک تو تم نکمی، مجھے تو یہی فکر لگی رہتی تھی، جس کے گھر جاؤ گی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ماں نے کچھ سکھا کر نہیں بھیجا۔ اب تو اچھی بات ہے تم اپنی خالہ کے گھر ہی جا رہی ہو، اور وہ تو تم سے محبت بھی کرتی ہے، تو پھر مجھے فکر نہیں ہوگی۔ وہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، اور شاہ نور منہ کھولے بس ان کو دیکھتی رہ گئی۔ ہاں تو پھر دن بھر میں یہ سارا کام میرا جن کرتا ہے کیا؟ واہ امی، آفرین ہو آپ پر، ایک تو سارا کام کرو، اوپر سے آپ کی ڈانٹ بھی سنو، اور اب تو مجھے نکمی کا لقب بھی دے دیا گیا ہے، واہ۔ وہ حیرت صدمے سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جب اچانک سے احتشام گھر کے اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا، مگر دونوں کی آنکھیں تو تب پھٹی تھی جب وہ اپنے بازو میں ایک لڑکی کو اٹھا کر اندر لا رہا تھا۔ شاہ نور اور اس کی ماں جو ابھی بحث کر رہے تھے، ساری باتوں کو بھول کر احتشام کی طرف بڑھی تھی۔ یا اللہ، اگر کوئی لڑکی پسند تھی تو بتا دیتے، ایسے لڑکی کو اغوا کیوں کیا ہے؟ شاہ نور نے صدمے کے باعث کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اتنے برے دن نہیں آئے میرے کہ مجھے کوئی لڑکی پسند آئے، بہت لمبی کہانی ہے، بعد میں بتاؤں گا، ابھی تو اس لڑکی کو ہوش میں لائیے۔ وہ اس کے بھیگے جسم سے نظریں پھیرتے ہوئے ان دونوں کو کہہ رہا تھا۔ اس لڑکی کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے جس پر اس نے اپنی جیکٹ اڑا دی تھی، مگر اب جب اسے صوفے پر لٹایا تھا تو وہ جیکٹ اس کے جسم سے ہٹ گئی تھی، اور وہ اپنی نظریں پھیر چکا تھا۔ شاہ نور کی ماں نے جلدی سے اسے ٹاول لانے کے لیے کہا تو وہ بھی اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی ماں نے جب احتشام کو دیکھا تو اس کے چہرے پر تھکن واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ انہوں نے احتشام کو آرام کرنے کا کہا اور پھر اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ وہ بھی کافی تھک گیا تھا، اس لیے ان کی بات مان چکی تھی۔ ایک نظر صوفے پر لیٹی اس لڑکی پر ڈالی جو پھر باہر کی طرف نکل چکا تھا، کیونکہ یہ تو پکا تھا کہ اس لڑکی کو ابھی تو ہوش آنے والا نہیں تھا، اور اس کو انتظار تھا کہ اسے کب ہوش آئے گا اور وہ سچ بتائے گی، کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ بہت سارے راز جڑے ہوئے تھے جو وہ جاننا چاہتا تھا، مگر رازوں کو جاننے کے لیے لڑکی کو ہوش میں لانا ضروری تھا۔ اب وہ سوائے انتظار کے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج اسے 2 دن ہو گئے تھے وہ آفس نہیں گئی تھی۔ ایک تو اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے حیدر کے گھر والوں نے منگنی کا اصرار کیا تھا، اور شادی انہوں نے پڑھائی پوری ہونے کے بعد رکھنے کا سوچ لیا تھا۔ فبیہہ کی ماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں ابھی پڑھائی کر رہے تھے، اور جب پڑھائی مکمل ہو جاتی تو آرام سے کر سکتے تھے۔ بس اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے منگنی کا سہارا لیا تھا۔ اس کی ماں کا تو ارادہ تھا کہ وہ مسلسل 1 ہفتے چھٹی لے، مگر وہ ایسے چھٹی نہیں لے سکتی تھی، اس لیے وہ آج آفس آئی تھی۔
آفس آئے ہی سب سے پہلے لیٹر جس میں اپنی مجبوری لکھ کر وہ غزان کے آفس میں رکھ چکی تھی، جس میں اس کی 2 دن کی چھٹی کی وجہ لکھی ہوئی تھی۔ غزان جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، ہر بار کی طرح اس کی نظر فبیہا کی ڈیسک پر پڑی تھی۔ مگر آج وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ فبیہا نے اسے دیکھا تو سلام کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس نے بھی محض سر ہلانے میں اتفاق کیا تھا اور اپنے آفس کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اندر داخل ہو کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا جب اس کی نظر ایک لفافے پر پڑی۔ اس نے لفافہ کھولا تو اس میں چند الفاظ لکھے ہوئے تھے: سر معذرت، میں نے بغیر بتائے 2 دن چھٹی کی ہے۔ میری والدہ کی طبیعت کافی خراب ہے اور ہمارے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہے، اس لیے تھوڑی سی مصروفیات بڑھ گئی ہے، اس لیے میں نہیں آ سکی، لیکن میں اب وقت پر آؤں گی۔ بس یہ 2 چھٹیوں کو معاف کر دیجیے گا، شکریہ۔ سادہ الفاظ میں اس نے اپنی وجہ بتا دی تھی، مگر وہ تو ایک لفظ پہ اٹک گیا تھا: شادی؟ کس کی شادی؟ اس کی کسی بہن کی؟ یا پھر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس لیٹر کو اس نے دوبارہ پڑھا، مگر ابھی بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھا جب اس کی سیکرٹری اس کے آفس کے اندر داخل ہوئی۔ وہ آتے ہی اسے دن بھر کی اس کی مصروفیات سمجھانے لگی۔ جب اس نے ایک سوال کیا تھا: مس فبیہا کے گھر کیا شادی ہے؟ اس نے سیدھا سوال کیا تو سیکرٹری پہلے تو حیران ہوئی، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے جواب دیا: جی سر، انہوں نے آتے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ ان کی یہاں شادی ہے، اس لیے وہ مصروف ہوں گی۔ میں نے پوچھا: کس کی شادی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو سیکرٹری پہلے تو اس کے اس لہجے پر گھبرائی اور پھر بہت نرمی سے کہنے لگی: سر، ان کی خود کی شادی ہے۔ اور غزان نے حیران بھری نظروں سے اس کو دیکھا اور پھر اس سے جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ شادی کر رہی ہے، لیکن گھر کا خرچہ تو وہی چلاتی ہے۔ اگر اس نے شادی کر لی پھر گھر کیسے چلے گا؟ اور اس لیٹر میں بھی اس نے لکھا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور شاید ان کے گھر میں کوئی مرد بھی موجود نہیں ہے۔ پھر وہ شادی؟ وہ اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے فبیہا کو بالآخر اپنے آفس میں بلا لیا تھا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے اندر آئی تو تھوڑی سی خاموشی کے بعد غزان نے بات کا آغاز کیا: کیا آپ کی شادی ہو رہی ہے؟ اس کے سوال پر فبیہا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلایا۔ اوہ، مبارک ہو آپ کو۔ اس نے پتہ نہیں کس دل سے یہ کہا تھا، لیکن کیا آپ یہ جاب چھوڑ رہی ہے؟ مطلب آپ کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ نے خود کہا تھا کہ آپ ہی گھر کا خرچہ چلاتی ہے، باقی آپ کی بہنیں پڑھائی کرتی ہے، تو پھر آپ کیسے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تو فبیہا کچھ دیر خاموش رہی، پھر اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے اس نے بہت نرم لہجے میں اسے مکمل بات بتائی تھی: سر، میں یہ جاب تب تک کنٹینیو رکھوں گی جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی۔ شادی کو بھی تھوڑا وقت ہے اور ویسے بھی میرے ہونے والے شوہر نے میری والدہ اور بہنوں کی ذمہ داری اٹھانے کا وعدہ کیا ہے۔ ویسے تو ہم لوگ ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر انہوں نے بہت اصرار کر کے یہ بات منوا لی ہے، اس لیے مجھے بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ البتہ مجھے ابھی کی فکر ضرور ہے، کیونکہ شادی کی بھی کافی اخراجات ہوتے ہیں اور میں ہرگز چھٹی کر کے یا پھر یہ جاب چھوڑ کے اپنے ضمیر پر اور بوجھ نہیں ڈال سکتی، اس لیے میں اس جاب کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہوں۔ امید ہے آپ میری پریشانی سمجھیں گے، اور اس جاب کے ساتھ میری پڑھائی بھی چل رہی ہے تو میرے لیے زیادہ مشکل ہو رہا ہے، اس لیے مجھے اگر تھوڑا سا کم وقت دیا جائے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اس نے تفصیل سے اپنی بات بتائی تو غزان سوچ میں پڑ گیا۔ آخر وہ سچ ہی کہہ رہی تھی، ایک تو پڑھائی کرتی تھی اور پھر جاب بھی کرتی تھی، اور اب تو اس سے شادی کی تیاریاں بھی کرنی تھی، تو وقت تو اس کے پاس تھا نہیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فبیہا کو تسلی دی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جیسا وہ چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ آخر وہ اس کا آفس میں کام کرنے والی ایک محنتی لڑکی تھی اور وہ اس کی دل سے مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہ مزید وہاں نہیں بیٹھی بلکہ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی اور پیچھے غزان کے لیے وہ سوچیں چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ اس سے متاثر ہوا تھا، لیکن محبت یا پیار ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی محنت، اس کی ایمانداری، اس کی قابلیت دیکھ کر اس سے متاثر رہا تھا، مگر وہ اس جذبے کو محبت کا نام ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی شادی کا سن کے اسے برا تو لگا تھا، مگر وہ خوش تھا کہ اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اور اس نے اس کے ہونے والے شوہر کا جتنا ذکر سنا تھا، غزان اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ وہ کافی سپورٹیو ہے اور اس کی فیملی بھی اچھی ہی ہوگی، تبھی تو وہ لوگ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ اس کی خوشی میں خوش تھا۔ شادی کا سن کے جو جھٹکا لگا تھا، مگر فبیہا کی باتیں سن کے اسے تسلی ہو گئی تھی۔ وہ ساری سوچوں کو سر سے جھٹکتے ہوئے کام میں مصروف ہو چکا تھا، کیونکہ اسے کام بھی کرنا تھا، کیونکہ وہ اب تو اسے ہی کام کرنا تھا۔
اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنا کام فبیہہ سے کروایا کرتا تھا۔ فبیہہ اپنا کام مکمل کر لیتی تھی، مگر وہ پھر بھی اس سے مزید کام دے دیتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے تنگ کر رہا تھا، وہ لڑکی کافی ذہین تھی۔ جو کام وہ آدھے گھنٹے میں کیا کرتا تھا، وہ لڑکی 20 منٹ میں کر دیتی تھی۔ اس لیے وہ اپنا وقت بچانے کے لیے اس سے کام کروا لیتا تھا، اور وہ بھی خوشی خوشی سارا کام کر لیتی تھی۔ آفس میں بھی اگر کسی کو کچھ بھی پوچھنا ہوتا تو وہ اس سے پوچھ لیتے تھے۔ اس نے آج تک کسی کو انکار نہیں کیا تھا، اور اس کی اسی نرم طبیعت اور اچھے دل کو دیکھتے ہوئے سب لوگ اس سے متاثر ہو رہے تھے۔ شروع میں جو لڑکیاں اس سے چڑھتی تھی اور غصے بھری نظروں سے دیکھتی تھی، اب ان کی نظروں میں وہ سارے تاثر بدل گئے تھے، بلکہ وہ لوگ بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ ان سے زیادہ قابل ہے۔ یونیورسٹی میں اب سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی اور حیدر کی شادی ہونے والی ہے، اور کسی کا تو نہیں کہہ سکتے، مگر لائبہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا اسے کہیں غائب کر دے۔ حیدر کا ہر وقت اس کے ساتھ ہونا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور اب تو شادی کا سن لیا تھا تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا قتل کر دے۔ آخر اس سے بیٹھے بٹھائے اتنا امیر اور ہینڈسم شخص مل گیا تھا جس کی اس نے خواہش کی تھی۔ اس کا اتنا تیار ہو کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہ لڑکی یونیورسٹی کے سب سے امیر شخص کو اپنا بنا گئی تھی۔ وہ غصے سے اپنی ماں کے پاس گئی تھی تو اس کی ماں بھی صدمے میں تھی۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کیسے بھی کر کے اسے اپنی طرف متوجہ کر لے اور اس سے شادی کر کے اپنی زندگی بہتر بنا لے۔ وہ بھی اپنی بیٹی کی زندگی اچھی چاہتی تھی، مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ دونوں ماں بیٹی صدمے میں پڑی ہوئی تھی۔ دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ جتنی معصوم لگتی ہے اتنی ہے نہیں۔ یونیورسٹی کا سب سے امیر لڑکا پھنسایا ہے اس نے، اور اب دیکھو عاشقوں کی طرح اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا آخر اس نے اس میں دیکھا کیا ہے جو اس کے پیچھے مرا جا رہا ہے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنی ماں کو بتا رہی تھی۔ اس کی ماں نے بھی ناگواری سے سر جھٹکا تھا۔ معصوم تو یہ تھی نہیں، اتنا تو میں جانتی تھی، مگر اتنی چالاک نکلے گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ امی مجھے نہیں پتا کچھ بھی کرے، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اسے مجھ سے بہتر چیز مل رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں اسے پوری یونیورسٹی کے سامنے ذلیل کر دوں، لیکن کوئی وجہ بھی تو ہاتھ آئے۔ وہ ہاتھ مروڑتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ جب اس کی ماں نے اپنا شاطر دماغ چلایا اور پھر اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگی، اگر ایسا ہو جائے کہ وہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی جائے تو پھر تو وہ ذلیل ہو جائے گی نا؟ اس کی ماں نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بہت ایماندار ہے، وہ تو چیٹنگ… ارے بیٹا، تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، دیکھو تمہاری ماں کیسے سب کچھ کرتی ہے۔ وہ چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجائے اپنی بیٹی کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ اگر ایسا ہو جائے تو مزہ آ جائے گا، پھر تو میں اس سے پوری یونیورسٹی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ بڑی معصوم اور پارسا بن کے پھرتی ہے نا، 2 منٹ میں اس کو ذلیل نہ کر کے رکھ دیا تو میرا نام بھی لائبہ نہیں۔ وہ بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اور اس کی ماں خوش ہو رہی تھی، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ کوئی وجود ان کی بات بخوبی سن چکا ہے، اور پھر انہوں نے اپنے منصوبے پر عمل کیا تھا، مگر وہ لوگ نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت بری طریقے سے شکست کھائیں گی۔ جب ٹیچر نے بہت ہوشیاری کے ساتھ فبیہہ کے ڈیسک کے نیچے کچھ پرچیاں رکھ دی تھی جس میں کچھ جواب لکھے ہوئے تھے، اور پھر خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے سب پر دھیان دے رہی تھی، کیونکہ انہیں صحیح وقت کا انتظار تھا جب وہ سب کے سامنے تماشا کر کے اسے ذلیل کریں گی۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا جا رہا تھا۔ جب فبیہہ کا پیپر ہو گیا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنا پیپر لے کر آگے بڑھنے لگی تھی، جب ٹیچر خود اس کی طرف آئی تھی اور پھر پیپر کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی، اور پھر اچانک سے اپنی نظر پھیر کر اس کی ڈیسک پر ڈالی اور اگلے ہی پل اونچی آواز میں پوری کلاس کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ سب لوگ حیران پریشان ہو کر ٹیچر کی بات سن رہے تھے۔ جو پیپر کر رہے تھے وہ لوگ پیپر چھوڑ چکے تھے۔ جب اچانک ٹیچر نے فبیہہ کی طرف دیکھا اور پھر سب کے سامنے وہ کہنے لگی کہ یہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ دکھنے میں تو بہت معصوم لگتی ہے اور یہ کام کر رہی ہے۔ نہ صرف
اس کا پیپر کینسل ہوگا بلکہ اس کے سارے پیپر ہی کینسل کر دیے جائیں گے۔ ٹیچر کی اس بات پر فبیہہ تو حیرت کے مارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ابھی مزید ٹیچر کچھ بولتی جب حیدر جیلانی کی سخت آواز انہیں اپنے کانوں سے آتی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ شرم کی بات آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی ٹیچر جی۔ وہ بالکل ٹیچر کے روبرو ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ٹیچر کی بیٹی لائبہ جو خوشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی اور خود حصہ ڈالنے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب حیدر کی بات سن کے اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ یہ سارا منصوبہ آپ نے اور آپ کی بیٹی نے بنایا تھا فبیہہ کو نیچے دکھانے کا اور اسے ذلیل کرنے کا، لیکن آپ لوگ یہ بھول گئی ہیں کہ اس کے پیچھے اب میرا ہاتھ ہے۔ کسی کی جرأت نہیں ہے کہ فبیہہ کی طرف غلط نظر سے بھی دیکھے۔ وہ حیدر جیلانی کی ہونے والی بیوی ہے اور میں نے کسی کو اتنا حق نہیں دیا کہ کوئی اس کے بارے میں غلط بولے، اور آپ نے تو صرف پوری یونیورسٹی کے سامنے ذلیل کرنے کا سوچا تھا۔ ٹیچر کا چہرہ فک ہونے لگا، مگر پھر بھی اپنی کمزور آواز میں وہ خود کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے غلط نہیں کہا، اس کی ڈیسک کے نیچے سے یہ پرچے ملے ہیں جس میں جواب لکھے ہوئے ہیں۔ اسے صاف طور پر یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ چیٹنگ کر رہی ہے، اور ہم لوگ اسے کچھ کہیں بھی نہ کیونکہ یہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ بہت مشکلوں سے اپنے حواس قابو کرتے ہوئے وہ چلائی تھی تو حیدر پرسکون ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ پتہ ہے کہتے ہیں کوئی بھی بات کرنی ہو نا تو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو پورا دروازہ ہی کھلا ہوا تھا اور منصوبہ بنایا جا رہا تھا فبیہہ کو ذلیل کرنے کا۔ تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے میں نے ثبوت اکٹھے نہیں کیے ہوں گے آپ کو بے نقاب کرنے کے لیے؟ اور اس کی اس بات پر ٹیچر اور اس کی بیٹی کے تو مانو جسم سے روح ہی نکل گئی ہو، کیونکہ وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ حیدر کس چیز کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ یعنی اس دن جب وہ لوگ بے دہانی میں سارا منصوبہ بنا رہی تھی تو حیدر نے سب کچھ سن لیا تھا، اور وہ لوگ اپنی جیت میں خوش تھی کہ یہ بھی نہیں محسوس کر پائی کہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور کوئی وجود ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ فبیہہ کے تو آنکھوں میں آنسو چمکنے لگ گئے تھے۔ اس نے بہت محنت سے تیاری کی تھی اور یہاں پر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، مگر پھر بھی حیدر کا اسے بچانا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ سب کے سامنے اس کے لیے کھڑے ہو جانا اس کے دل میں حیدر کے لیے ابھی الگ ہی مقام بن رہا تھا جس کا علم شاید حیدر کو بھی نہیں تھا۔ میں یہ بات آپ کو آخری بار بتا رہا ہوں، اب اگر فبیہہ کے خلاف کوئی بھی منصوبہ بنانے کی کوشش کی یا پھر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ غائب کروں گا نا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دونوں ماں بیٹیاں کہاں گئی۔ اس لیے بہتر ہوگا اپنی حد میں رہے اور جو کام کرنے آتی ہے وہ کرے، ہمارے کام میں دخل اندازی نہ کرے۔ اس نے سخت الفاظ میں انہیں دھمکی دی تو وہ لوگ سچ میں ڈر گئی تھی اور پھر سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر باہر کی طرف جا چکی تھی۔ لائبہ بھی اپنی ماں کے پیچھے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ سب لوگوں نے حیدر کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اپنی عورت کے لیے سب کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور کافی لڑکیاں رشک بھری نظروں سے فبیہہ کو دیکھ رہی تھی۔ فبیہہ کو تو خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا اس کی قسمت اتنی اچھی ہو سکتی ہے کہ اس کے نصیب میں اتنا اچھا شخص لکھ دیا گیا ہو جو اس کے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار ہو۔ اس نے حیدر کو نم آنکھوں سے دیکھا تھا تو وہ اسے دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ آنکھیں آخری بار بھیگی ہیں، آئندہ نہیں بھیگنی چاہیے، آیا سمجھ؟ اس کی آواز میں سختی نہیں تھی بلکہ نرمی تھی، ہر طرف جیسے ہوا رک گئی ہو۔ ایک کے دل میں محبت تو بہت پہلے سے ہی بسی ہوئی تھی اور دوسرے کے دل میں محبت کا آغاز اب ہوا تھا، مگر یہ محبت کہاں پر لے کے جانے والی تھی یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا، مگر انجام سب کو پتا تھا۔ اور پھر بالآخر منگنی والا دن بھی آ گیا۔ فبیہہ کی ماں نے تو کچھ وقت مانگا تھا مگر حیدر کو جلدی تھی، اس کا بس چلتا تو وہ ابھی ہی اسے نکاح کر کے لے جاتا، لیکن افسوس ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ مگر منگنی کے لیے وہ لوگ مان گئے تھے اور پھر آج منگنی کا دن آ چکا تھا۔ فبیہہ کے قریبی رشتہ دار اس تقریب میں موجود تھے۔ حیدر کے گھر کے لان میں ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی تھی جس میں کثیر لوگوں نے شرکت کی تھی۔ آخر حیدر کی منگنی تھی اور وہ بھی پسند کی تو وہ اپنی خوشی کی ہر چیز کرنا چاہتا تھا اور اس نے ویسا ہی کیا تھا۔ سفید کلر کی شلوار قمیض میں کندھے پر ڈالی پشاوری شال پہنے، ہاتھ میں برانڈڈ واچ اور پرفیوم کی دل میں اتر جانے والی مہک اس کے قریب سے آ رہی تھی۔ وہ چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ سجاتے ہوئے مہمانوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اسٹیج پر بیٹھ چکا تھا۔ اسٹیج بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا، ہر مہمان ان کی طرف
ان کی تعریف کر رہا تھا جب کچھ دیر بعد نسیم بیگم اور نبیہہ کے ساتھ آتی ہوئی فبیہہ پر نظر پڑی تو وہ اپنی جگہ پر ٹھہر سا گیا تھا۔ اسکن کلر کا شرارہ، اس پر سادہ سا میک اپ، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، پلکوں کو زمین پر جمائے وہ آتی ہوئی کوئی افسرہ لگ رہی تھی۔ جب ہر مہمان اس سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا تو پھر حیدر کیا ہی ہٹا سکتا تھا جو اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ حیدر کسی خواب کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا اور پھر جب وہ اس کے کافی نزدیک آ گئی تو حیدر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی تو وہ بھی پہلے حیدر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں پر دنیا بھر کی محبت تھی اور پھر ہلکا سا ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے چکی تھی۔ حیدر کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی اور پھر وہ اس کے برابر میں کھڑی ہو گئی۔ جو بھی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا ماشاء اللہ کہے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا۔ آج وہ چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے، ایک پرفیکٹ کپل۔ نسیم بیگم نے ایک ایک کر کے سب کا تعارف فبیہہ سے کرایا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے انہیں سلام کر رہی تھی۔ تعریف ابھی شروع نہیں کی گئی تھی کیونکہ حیدر کے چچا کا بیٹا جو ان کے لیے کافی اہم تھا وہ ابھی تک منگنی میں شرکت نہیں کر سکا تھا۔ حیدر کے چچا اور چچی دوسرے ملک میں شفٹ تھے۔ انہوں نے کافی کوشش کی تھی کہ وہ لوگ منگنی میں شرکت کر سکیں مگر فلائٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ سکے، مگر انہوں نے شادی پر آنے کا وعدہ کیا تھا مگر ان کا بیٹا پاکستان میں ہی تھا اور وہ لیٹ ہو چکا تھا۔ سب لوگ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو نسیم بیگم نے منگنی کی انگوٹھی فبیہہ کی انگلی میں پہنانے کے لیے حیدر کے سامنے کی تو اس ہی وقت داخلی دروازے سے کوئی وجود اندر داخل ہو رہا تھا جہاں اس وجود کو دیکھ کر فبیہہ ایک پل کے لیے حیران ہو گئی۔ ویسے ہی حالت سامنے کھڑے اس شخص کی بھی تھی۔ سامنے کھڑا شخص اور کوئی نہیں غزان جیلانی تھا، اس کا باس جس کے آفس میں وہ کام کرتی تھی۔ مگر وہ یہاں پھر جب اس نے یاد کیا کہ اس کے نام کے آگے بھی جیلانی آتا ہے مگر اس نے یہ بات کیوں نہیں سوچی تھی؟ اسے تو لگ رہا تھا کہ شاید وہ حیدر کی فیملی کو نہیں جانتا، مگر آج اسے یہاں پر دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ حیدر کا وہی چچا کا بیٹا ہے جس کے لیے تقریب ابھی رکی ہوئی تھی۔ غزان نے خود کو نارمل کیا اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ وہ حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فبیہہ کو ایک بار دیکھا تھا اور پھر اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ آج کسی کی نظر بھی اس سے نہیں ہٹ رہی تھی کیونکہ وہ سادگی میں ہی اتنی خوبصورت لگتی ہے۔ آج تو پھر بھی تیار ہو کر آئی تھی۔ ہاں یہ سچ تھا کہ وہ زیادہ تیار نہیں ہوئی تھی مگر جتنا ہوئی تھی وہاں پر کافی دلوں کو گھائل کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ اسٹیج پر آ کر اب انہیں مبارکباد دے رہا تھا۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اس سے مبارکباد وصول کی اور پھر اس کے گلے لگ گیا تھا۔ غزان بھی گرمجوشی کے ساتھ اس سے مل رہا تھا۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو حیدر نے فبیہہ کا تعارف کروایا تھا۔ یہ فبیہہ ہے میری محبت اور آپ کی بھابھی۔ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور بس اب تو بات شادی تک پہنچ گئی ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ غزان اسی طریقے سے حیدر پر نظر جمائے تھا، یعنی جس شخص کی وہ بات کر رہی تھی وہ اور کوئی نہیں حیدر تھا۔ لیکن وہ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ اس نے جو کہا تھا اس کی فیملی کافی سپورٹیو ہے تو وہ حیدر کو اور اپنے گھر والوں کو اچھے سے جانتا تھا کہ وہ لوگ ویسے ہی ہے جیسا فبیہہ نے بتایا تھا۔ اسے کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے بھائی جیسے کزن کو اچھے سے جانتا تھا، وہ خود سے بڑھ کر اس کا خیال رکھے گا، اس لیے وہ بھی مطمئن تھا اور پھر اسٹیج کے برابر میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد تقریب شروع کرنے کا شور مچا تو دونوں کے ہاتھ میں انگوٹھی دے دی گئی تھی۔ فبیہہ کو انگوٹھی حیدر کی انگلی میں پہنانی تھی اور حیدر کو فبیہہ کی انگلی میں، مگر ابھی وہ اسے انگلی میں انگوٹھی پہنانے والا تھا جب اچانک سے اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نظر انداز کیا مگر پھر اس نے اسکرین سے میسج چیک کیا جس میں کچھ الفاظ لکھے تھے۔ اس نے جلدی سے وہ میسج کھولا اور پڑھنے لگا، پر جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے سب لوگوں کی طرف دیکھا تھا اور پھر فبیہہ کی طرف۔ وہ سر جھکائے اسی طریقے سے مسکرا رہی تھی مگر جب حیدر اس کی کان کی طرف جھکا اور کچھ الفاظ اس کے کان میں بولنے لگا تو فبیہہ کو لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کی سانس رکنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ جب اگلے ہی پل پوری تقریب کے سامنے اس نے کچھ الفاظ کہے تھے اور ہر طرف سناٹا ہو گیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی آپ کو اگلے ویڈیو میں سننے ملے گی کہ آخر اس نے ایسا کیا کہا، ایسی کون سی بات تھی
جس سے چاروں طرف سناٹا پھیل گیا اور فبیہہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، لیکن اگلے ویڈیو میں، یعنی کہ اگلے سنڈے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سنڈے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہے۔ تو چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔